जी नाज़रीन, इसी मामले पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मुफ्ती शाहिद उबैद साहब मौजूद हैं जामिया अशरफिया से। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब पर ये जो कातिलाना हमला हुआ है और जो मुल्ज़िम पकड़ा गया है, उसका ये कहना है, जो उसने पहली वीडियो आई कि उधर से अजान हो रही थी और उधर इन्होंने डेक वगैरह चलाया हुआ था और उस वजह से आके मैंने हमला किया, और इसके अलावा और भी कुछ सीरियस वो रिजर्वेशंस हैं कि जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया। आप क्या समझते हैं कि क्या किसी शख्स को इनफरादी तौर पर किसी को इजाज़त है इस्लाम की तरफ से कि वो कोई खुद ही फैसला कर ले, जज़ा और सज़ा का निज़ाम वो खुद ही कर ले? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अल्लाह ताला को बहुत जज़ा अता फरमाए। अच्छा, बात ये है कि अगर आपका सवाल ये शरई लिहाज से और दीनी लिहाज से है तो इसमें शरीयत का हुक्म ये है कि जो भी कोई मामला हो या किसी पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम हो तो वो मामला जाए आपकी अदालत में, जज साहब के पास जाए, काजी के पास जाए। काजी उस मामले की अच्छे तरीके से छानबीन करे। फिर उसके बाद अगर कोई जुर्म किसी किस्म का साबित हो जाता है तो उसके मुताबिक जो सज़ा है वो काजी का काम और जज का काम है देना। ठीक है, उसको काहे के लिए बिठाया हुआ है और उसको काहे के लिए मुकर्रर किया गया है, इसी मकसद के लिए तो मुकर्रर किया गया है। हर शख्स के लिए बिल्कुल ये इजाज़त नहीं है कि वो खुद ही से कोई इस तरह का फ़ैसला करे और उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर दे। शरई तौर पर ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस तरह तो बहुत ज़्यादा एक अफरा तफरी और इंतशार फैल जाएगा और माशरे में बड़ा बिगाड़ आ जाएगा। हर शख्स फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा जी कि इस फलां शख्स ने ये फलां गलती की थी या फलां जुर्म किया था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, लिहाजा मैंने ये वाला मामला कर दिया है। शरई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं है। ये मामला कोर्ट में जाना चाहिए, किसी का भी हो, भले ये हो या इसके अलावा कोई भी हो। फिर अगर जज साहब के सामने जाकर वो पूरा पाए सबूत तक भी वो जुर्म अगर कोई पहुंच जाता है, फिर जज मामले की तहकीक करके जो उसके मुनासिब सज़ा वो बनती हो या ना बनती हो वो उसका फिर फैसला कर सकते हैं। हर शख्स के लिए ये जायज़ नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। हमारे यहाँ जो हुकूमत है वो भी मुसलमान हैं हमारे हाकिम। तो क्या एक फ़र्द के लिए इस्लामी मुआशरे में किस कदर इस्लाम इस चीज़ की तरगीब देता है कि अपने जो रियासती हुक्मा हैं उनकी ताबे की जाए? जी, इस सिलसिले में ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत है और ये इस्लाम के नाम पर बना है। तो नारा क्या लगा था पाकिस्तान का, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर ये मुल्क बना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला निज़ाम हम सही तरीके से यहाँ नाफिज नहीं कर सके। हम उस तरतीब के मुताबिक अपने मामलात पूरे तरीके से नहीं चला पाए और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो माशरे के अंदर बिगाड़ और अफरा तफरी है उसकी एक मेन वजह ये भी है कि जिस मकसद के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे प्यारों ने, बुज़ुर्गों ने अपनी जानों के, इज़्ज़तों के नजराने पेश किए थे कि मुल्क होगा, इस्लामी निज़ाम होगा, उसके मुताबिक चलेंगे, वो मामला सही तरीके से ना हो सका। बाकी ये कि एक मुसलमान के लिए या एक शहरी के लिए, इस मुल्क के बाशिंदे के लिए जो शरीयत के मुताबिक मामला चल रहे हैं उसकी पैरवी करना और उसको मानना जो है वो ज़रूरी होता है। खुद से, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, वो कोई अपने जहन में कोई बात बिठाकर कि चूँकि ये बात गलत हो रही है और उस गलत बात का भले वो सज़ा बनती है या नहीं बनती, फ़र्ज़ कर लें अगर उसकी वो सज़ा बनती भी है तो ये खुद से फैसला करके सज़ा नहीं दे सकता इंफरादी तौर पर। इसके लिए ज़रूरी होता है कि अदालत जाए,
اور ادھر سے جب فیصلہ ہو تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ عدالت اس سزا کے اوپر عمل درآمد کرائے گی۔ آپ کی برکت سے اب میں درخواست کروں گا کہ ہمارے یہ جو قوانین ہیں، ہمارے جو ادھر صاحبان ہیں، یہ جو پورا نظام ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اس قوانین کو ایک خالی قانون کی حد تک نہ رکھیں، ایک تو اس کو پورا اسلام کے مطابق ہم ڈھالیں، پھر جو فیصلے ہوں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو، مجرموں کو سزا بھی ملے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ جب اچھے طریقے سے انصاف ملے گا تو پھر معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوگا۔ ہر شخص یہ سوچے گا کہ یار چلو یہ جو معاملہ ہے میں عدالت لے جاتا ہوں تو انشاءاللہ وہاں تو مجھے عدالت سے انصاف تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو پھر یہ جو خود سے ترتیبیں بنتی ہیں ہمارے ہاں، جیسے مثالوں کو وراثت نہیں دے رہا، کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں خود ہی قتل و غارت شروع ہو گئی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے جائیں گے زندگیاں گزر جائیں گی، فیصلے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے سسٹم کو بھی دیکھنا چاہیے، انصاف اور فوری انصاف، جلدی انصاف، اس کا بھی کوئی نظم ہونا چاہیے۔ اچھا، ریاست کے شہریوں کو اپنے حکمرانوں کی ان کی جو کہیں یا جیسے اسٹیٹ کو اجازت ہے کہ وہ جہاد کا حکم دے سکتی ہے، کیا ایسا ہے؟ ریاست کے کیا ریاست جہاد کے لیے الو کر سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ کاہے کے لیے ہوتے ہیں؟ اسی مقصد کے لیے تو ہوتے ہیں۔ وہ اگر جو بھی شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی اگر معاملہ کرتے ہیں تو شرعی طور پر اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ اگر مناسب سمجھتے ہیں۔ جی، اور یہ ان کی اگر وہ جہاد کو الو کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل ہیں، وہ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ شہریوں کو ان کی تابع داری کرنی چاہیے، ایسا؟ جی بالکل، وہ تو دیکھیں سچویشن کے لحاظ سے بات ہوتی ہے، ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ سچویشن کیا ہے۔ یہ تو ویسے ہی آپ نے ایک مطلق سا سوال کر لیا، تو ویسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر دیا کہ ریاست اگر مناسب سمجھتی ہے کہ مثال کے طور پر ہمارا یہ پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانوں اور عزتوں کی قربانی دے کر بنایا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے بعض علماء کہتے تھے یہ پاکستان نہیں بنا، یہ ایک مسجد بن گئی ہے، اب اس کی حفاظت ایسے ضروری ہے جیسے مسجد کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اگر اس مسجد کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ پھر تو، اور ریاست یہ کہتی ہے تو پھر تو ہر مسلمان کو اپنی ہمت کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ریاست اگر کہتی ہے ایسے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اپنی مالی جانی جیسے بھی ایک ترتیب بن سکتی ہو، اپنی ہمت اور کیپیسٹی کے مطابق اس کو پوری اس مسجد کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام میں جو مذہبی منافرت ہے اس کی کتنی گنجائش ہے؟ دیکھیں، اسلام میں مذہبی منافرت تو ہے ہی نہیں، منافرت نہیں ہے اسلام میں۔ منافرت تو ہماری یہ یعنی سمجھیں کہ اسلام کی احکام سے یا اس کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کا تو مطلب ہی، اسلام بنا ہی سلامتی سے ہے، اس کا مطلب ہی سلامتی ہے، اور اگر آپ ایمان لے لیں تو ایمان بنا ہے امن سے، تو امن اور سلامتی یہ ہے اسلام، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ فساد۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دین کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ جب ہم لڑتے ہیں آپس میں اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مسلمان جب آپس میں ان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور منافرت اور اس قسم کے معاملات شروع ہوتے ہیں، پھر یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کی ہوا ہی نکل جاتی ہے، پھر دشمن کے لیے بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت آپ مذہب کو چھوڑیں، مذہب تو اب پیچھے چلا گیا، اب سیاسی منافرت کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح عروج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے جی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا ملک جو ہے وہ کتنا کمزور ہو رہا ہے۔
اور آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی کیونکہ استحکام ہی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونے لگا، پرسوں کیا ہونے لگا ہے. تو یہ جو کشمکش چل رہی ہے اس وقت، یہ سیاسی کشمکش چل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایک بھی بنا دے اور نیک بھی بنا دے. جو اتنی بڑی نعمت اور دولت ہمارے پیاروں نے قربانیاں دے کر ہمیں دی تھی، تو ہمیں بھی اور ان سیاستدانوں کو، علماء کو، ان فوجیوں کو اور ان جتنے بھی یہ ہمارے اینکر ہیں اور جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ان سب کو مل جل کر اس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھی بنے، نیک بھی بنے. یہ اگر کشمکش ایسے ہی چلتی رہی، سیاسی، کبھی تو وہ سیاسی لحاظ سے انتشار ڈال دیتے ہیں اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذہبی لحاظ سے ڈال دیتے ہیں. کوئی ایسی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ترتیبیں چل جاتی ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف تو صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا لیکن وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا تھا. اوکے، میرا مطلب ہے کہ میری رائے یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، قرآن حدیث ہے. دوسرے صحابی میری رائے یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے. ایک مہذب انداز میں، شائستہ انداز میں اپنی دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہوتا تھا، لیکن یہ منافرت نہیں ہوتی تھی. یہ سمجھیں، یہ فساد نہیں ہوتا تھا، یہ جھگڑے نہیں ہوتے تھے، ڈنڈے نہیں ہوتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کوئی صحابی رفع دین کر رہا، کوئی نہیں کر رہا، کوئی دوسرے معاملات کر رہا، کوئی آمین اونچی کہہ رہا ہے، کوئی آہستہ کہہ رہا ہے. لیکن یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ وہ ڈنڈے لے کر آ رہے ہیں اور اس طرح کے جھگڑے شروع ہو جائیں اور ان معاملات کو لے کر فساد شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اسلام ہے ہی سلامتی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتشار کی اور فساد کی بات کر رہا ہے وہ اسلام سے دور ہے، وہ اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکا. اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے.